alaikum. Join us on the extraordinary journey of dreams, thought, aspirations, and awareness. Come up with your ideas and success stories. We will introduce you to the world through our channel. بقول اقبال ذرا نہ ہوں تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. If you like our video, please press the bell icon button to subscribe our channel. السلام علیکم. سودا کے توشہ خاص سے آج ہماری مہمان ہیں مائرہ وحید، بہترین طالبہ، ہوم سکولنگ کی حامی، انتہائی پراعتماد، تعلیمی میدان اور دیگر میدانوں کی شہسوار. ملتے ہیں مائرہ سے. جی مائرہ، خوش آمدید. تھینک یو سو مچ صورت تعارف کا. اور میں مائرہ ہوں اور میں ہوم سکولنگ کرتی ہوں. میرے 2 بچے ہیں، عنایہ اور ہادی. زندگی کیسے گزرتی ہے اتنی جلدی چھوٹے بچوں کے ساتھ، سارا دن گزر جاتا ہے اور محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے لیے وقت کہاں گیا. آپ نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے مجھے کہا کہ جب میں او لیولز میں ہی تھی اسکول میں تو مجھے ہوم سکولنگ کا خیال آیا. ایسا کوئی واقعہ تھا جس کی وجہ سے یہ خیال آیا؟ ایکچولی اس میں تھوڑا سا اپنی میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گی. میرے دونوں پیرنٹس ایجوکیشنسٹ ہیں. میرے ابو سائنٹسٹ ہیں، ہی از اے بایو ٹیکنالوجسٹ، بایو کیمسٹ. مائی مدر شی از اے پبلک پالیسی ایکسپرٹ، اور دونوں بہت کہہ لیں ہائیلی ایمبیشس اور اپنی فیلڈ میں کافی نام رکھتے ہیں. مطلب I always, they were my role models. They still are my role models to some extent, I would say now. پر پہلے میرے خیال سے او لیولز میں کہیں کہ مجھے ہوتا تھا کہ ان کی طرح مطلب ایکسل کرنا ہے زندگی میں. اچھا، اب وہ ایکسل، کئی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جی گریڈز زیادہ لینے میں وہ ایکسل کرتے ہیں. مجھے ہوتا تھا کہ جس طرح سے وہ ریز ہوئے ہیں اس طرح سے ایکسل کرنا چاہیے تھا. میرا ذرا انداز دیکھنے کا مختلف تھا کہہ لیں، کیونکہ میرے ابو بتایا کرتے تھے کہ ان کی امی نے ان کو پڑھایا جب تک وہ 8 سال کے تھے. میری امی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب وہ میں 6 یا 7 سال کی تھی، ان کی امی نے ان کو پڑھایا. میں بہت فیسنیٹ ہوتی تھی کیونکہ میرے امی ابو میں جب 6-7 سال کی تھی، میں آلریڈی اسکول جاتے ہوئے کوئی 2-3 سال ہو چکے تھے، اور میں نے اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہوم اسکول کہہ لیں کوٹ اینڈ کوٹ نہیں ہوئی تھی. اور کافی مجھے فیسنیٹ یہ آئیڈیا کرتا تھا کہ اچھا ان کی امیوں نے اتنا لیٹ اسکول بھیجا. اور میرے ابو جب تک 8 سال کے تھے ان کو ملٹیپلیکیشن ٹیبل جو تھے وہ 20 تک یاد ہو گئے تھے بائی ہارٹ. اور میرے ابو کی جو میتھمیٹکس ہے، جس کو کہتے ہیں نا مینٹل میتھس او لیولز کی زبان میں، وہ بہت زبردست، مطلب انہوں نے بیٹھے بیٹھے بہت مشکل کیلکولیشنز کر لینی. اور میں بہت فیسنیٹ ہوا کرتی تھی. اینڈ دین یوزڈ ٹو ٹیل کہ میری امی مجھے ایک کیا کہتے ہیں وہ چارٹ لے آئیں اور اس کو یاد کر لیا، اور بھائیوں نے پڑھا دیا، کچھ ابو نے پڑھا دیا ہے، کوئی مطلب بہت ہی ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ پڑھائی کی، اور اس میں نے 8 سال میں یہ سب پڑھ لیا. تو اور میرا بھائی، اس کے دوست بھی یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ ہوم سکولنگ ہونی چاہیے. ہوم سکولنگ کیا ہے؟ ہوم سکولنگ یہ نہیں کہ آپ گھر پہ بندھے ہوئے ہیں. ہوم سکولنگ ایک بہت ہی ڈائنامک انوائرمنٹ میں آپ سیکھ رہے ہیں. اور امی کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ایک بہت ڈائنامک اس میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ شاپنگ کرتے وقت آپ کی امی جو ہے وہ کہتی ہیں بیٹھ جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ، اسی میں آپ جوڑ توڑ سیکھ لیتے ہیں. آپ سے وہ اپنی کیا کہتے ہیں جو ایک لینگویج ہے وہ اس میں آپ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ صرف ایک اپنی پیئرز اور اسکول کی ایک اسٹرکچر میں نہیں سیکھ رہے ہوتے. آپ کا دماغ جب سب سے زیادہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے اس اپنی پیس پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب وقتاً فوقتاً میں دیکھتی رہتی تھی اچھا ہوم سکولنگ کیا ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں لوگ. یوٹیوب پہ دیکھنا ماؤں کے کہ 6-6 7 بچے ہوم سکول کر رہے ہیں. شادی ہوئی، میرا بھائی نے ایکچولی پھر آگے مجھے اس چیز کو گائیڈ کیا کہ آپ اپنے اسپاؤس کو جب سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ چیزیں، ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، آپ یہ ڈسکس کرو کہ میں نے بچوں کو کیسے ریز کرنا ہے. میری ایک دوست سے میں بات ہوئی تھی کہ لیٹس سے اگر
میں پاکستانی ہوں اور میں کسی لیٹس سے جرمن سے شادی کرتی ہوں, مسلمان یا نان مسلم, اور ڈفرینٹ لیول پر آپ کلچرلی, ریلیجسلی آپ کا وہ تھاٹ پروسیس کن لیئرز پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور وہ شادی چلانے میں کتنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں ایکچولی. ہمارے پیرنٹس بھی اکثر کیا کہتے ہیں, کئی ایسپیکٹس کلچر کے بھی اگنور کر دیتے ہیں جب ہم بھی اگنور کر دیتے ہیں جب ہم اپنے لیے اسپاؤس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم مطلب ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ لڑکا اچھا ہونا چاہیے, لڑکی اچھی ہونی چاہیے. ضروری نہیں اچھا لڑکا اور اچھی لڑکی کمپیٹیبلٹی بھی ہو. کمنگ بیک ٹو مائی کنورسیشن ود مائی فرینڈ, کہتی تھی, اس نے کہا کہ سب سے زیادہ ڈائیورس جس بات پر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کیسے ریز کرنا چاہتے ہو, آپ جنرلی زندگی کیسے چلانا چاہتے ہو اپنی. ہم بہت گھبراتے ہیں اپنے نئے اسپاؤس سے بات کرنے کے لیے. مائرہ سوری میں بات کاٹ رہی ہوں بیٹے, ہم اپنے پرانے اسپاؤس سے بھی بہت شرماتے ہیں کچھ معاملات پر بات کرتے ہوئے. میں ایسی شادی نہیں چاہتی جیسے میرے ماں باپ نے گزاری, جیسے میں ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ بس کمپرومائز ہی ہو رہا ہے. ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے آپ کو ایسا ریلیشن شپ چاہیے جہاں پر آپ کھل کے بات کر سکیں, جہاں پہ آپ کی رائے کی رسپیکٹ کی جائے اور آپ اگلے کی رائے کی رسپیکٹ کریں. آج کل ٹی وی کو نہ کوئی برا سمجھتا ہے, بٹ ناٹ ریلیجسلی بٹ سائنٹیفکلی ایز ویل, کیونکہ میں نے بتایا دونوں میرے پیرنٹس, ہم جب گھر پہ بات بھی کرتے تو میری امی نے ہمیشہ بڑے سائنٹیفکلی اور ریشنلی چیزوں کو اپروچ کرنا. بیسیکلی ہوم اسکولنگ باقاعدہ ایک پورا ایک پیکج ہے. ہوم اسکولنگ میں صرف میرا اور بچوں کا ریلیشن شپ نہیں بلکہ میرا اور ہسبینڈ کا ریلیشن شپ کیسا ہے. آپ سب سے بڑا کوئی ایک فرق جو ہے وہ اپنی مدر میں اور خود میں بطور ماں کیا دیکھتی ہیں؟ میں زیادہ فوکسڈ ہوں, مطلب میری امی کافی ریلیکس تھی میں کہوں گی, اباؤٹ اسکرین, اباؤٹ دا کانٹینٹ آئی سو آن اسکرین. اگر میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ دیتی بھی ہوں تو اب آئی ایم ویری اسپیسیفک کہ نایا کیا دیکھ رہی ہے. میری امی بہت ریلیکس تھی, اور میں اس وقت تک, میں جب بنایا دیتی تھی میں MTV بھی دیکھ چکی تھی, میں کافی خرافات دیکھ چکی تھی. میں I would try, اور میں دعا بڑی کرتی ہوں اس بارے میں. نمبر 1 دعا ہے, آف کورس میری کوششیں ایک سائڈ پر, دعا ایک سائڈ پر. مجھے یاد ہے میری امی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھ سکتی. وہ جاب کیا کرتی تھی, انہوں نے آنا, وہ اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی, بٹ اس کے باوجود she would try her best کہ وہ اپنا بیسٹ دے سکیں. انہوں نے اپنے طریقے سے بہت جان ماری, بٹ 5 سال کے بچے پر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم ڈائریکٹلی جمپ کر دیتے ہیں لینگویج اور میتھمیٹکس. بٹ لینگویج ڈیولپ کرنا اور میتھمیٹکس اسکلز وہ ڈیولپ کرنا کے لیے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں. ویسے آپ کی رائے کی بڑی میری نظر میں قدر ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو وقت آپ عنایہ کو اور ہادی کو دے رہے ہو, اس کے اندر بہت بڑی سپورٹ آپ کی مدر کی ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کو وہ لائف, وہ شعور عطا کیا جس کی وجہ سے آپ یہ سوچنے کے لائق. اگر آپ ان پیرنٹس کے بچے نہ ہوتے تو شاید آپ یہ ریئلائز بھی نہ کرتے. آف کورس میرے پیرنٹس کو کریڈٹ جاتا ہے, اور میری امی کو خاص طور پہ, بیکاز میرے ابو بہت ہی زیادہ بزی تھے. خود شناسی ہی خدا شناسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں تو آپ اپنے رب کو بھی پہچان لیتے ہیں. اچھا مائرہ, مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی کون سی ایک عادت ایسی ہے جو کبھی نہیں چاہیں گی کہ آپ کے بچوں میں آئے؟ میرا غصہ. اچھا, اور ان کے فادر کی کون سی عادت ایسی ہے جو آپ چاہتی ہیں وہ بھی کبھی نہ آئے؟ پروکراسٹینیشن. آپ کی اسٹرینتھ کیا بیٹے؟ ہائیلی ایمبیشیس ہوں. کوئی ایک سجیشن جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کی, ہمارے بچوں کی زندگی بہتر ہو جائے؟ والنٹیئر فار اے کاز. اور میری امی ایکچولی دیٹ ریمائنڈز, میری امی کافی ہم سے کروایا کرتی تھی یہ کام. میں SOS میں جا کے والنٹیئر کافی ریئلائز کرواتا تھا کہ ہم سے نیچے کافی زیادہ لوگ ہیں, اور اپنے سے نیچے کو دیکھ کے شکر بھی بہت پیدا ہوتا ہے. Before being a mother, before I was a wife, میں نے اپنے تعارف میں یہ نہیں بتایا کہ مجھے فل اسکالرشپ ملی تھی جرمنی میں, اور وہ مجھے اپنے 100% اپنے انیشیٹو, آف کورس سپورٹڈ بائی مائی پیرنٹس. ڈان نیوز پیپر کے لیے ایک آرٹیکل لکھا, ایک گاؤں میں کسی رکشے والے نے خودکشی کر لی تھی, اور میں اس کی فیملی کا انٹرویو لینے گئی, اور میں جب رستے میں جا رہی تھی تو اتنا میں نے گند دیکھا, اتنا کوڑا دیکھا, اور میں نے سوچا کہ لوگ کیسے رہتے ہیں یہاں پر. اب that was the beginning of my journey of being an environmentalist. The turning point was me being observant.
کہ میرے ارد گرد سوسائٹی کو کیا ضرورت ہے. آپ اس کو بزنس اپرچونیٹیز میں بھی کر سکتے ہیں کنورٹ, آپ اس کو سوشل ایکٹیویزم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک سو کالڈ آزادی کی بات کرتے ہیں اور مخلوط طرز تعلیم یعنی کہ کو ایجوکیشن, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کس حد تک ضرورت ہے, یہ کتنا اس کا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ لڑکے اور لڑکیاں ایک ایج تک اتنے میچور نہیں ہوتے, اور فرسٹ آف آل ہم جس طرح سے ریز کیے جاتے ہیں, ہم ہائیلی اوور پروٹیکٹیو ماحول میں ریز کیا جاتا ہے. آپ کو ایجوکیشن اتنا ہیلپ نہیں کرتا ہے کانفیڈنٹ آدمی اور عورت بننے میں. I was reading this study, اس میں تھا کہ جتنی بھی women leaders of this century and the last century وہ ساری all girls اسکول میں پلی تھی. مطلب ہیلری کلنٹن تھی اس میں, میری اینڈ ہماری بے نظیر بھٹو کانوینٹ جیسس اینڈ میری. اگلا جینڈر کیا سوچ رہا ہے اس میں زیادہ چلا جاتا ہے رادر دین اپنے جو زندگی کا فوکس ہے اس پہ. جیسے جیسے ہم پیوبرٹی کے قریب جاتے ہیں زیادہ وہ ڈسٹریکٹیو ہو جاتا ہے. ہمارے پیرنٹس اس چیز کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, مطلب ایسے جیسے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, حالانکہ وہ کرتی ایگزسٹ. وہ ایموشنز, وہ فزیکل چینجز, وہ بایولوجیکل آپ کے چینجز, آپ کی کیمیکل چینجز, وہ سب چیزیں ہوتی ہیں ادھر. ان کے بارے میں نہ بات کر کے آپ اور پرابلم کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ مینجمنٹ میں کہتے ہیں نا کہ پرابلم سالونگ کا سب سے بڑا پہلا اسٹیپ ہے ہی پرابلم ریکگنیشن. ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی, ریلیجسلی اور سیکولر دونوں طریقوں سے اگر آپ اس کو جس طرح سے بھی دیکھنا چاہیں, وہ یہ تھا کہ بہت جلدی شادیاں ہو جایا کرتی تھی. 16 سال کا لڑکا لڑکی نہیں ہوتے تھے, وہ آدمی اور عورت ہوتے تھے. وہ باقاعدہ ایک یوزفل ممبر آف سوسائٹی ہوا کرتے تھے. ریلیجن کے بارے میں پڑھتی رہتی ہوں. آج جو 16-17 سال کے ہوتے ہیں, مطلب بیسکلی ٹین ایج ایئرز یا آپ کے پیک ٹین ایج ایئرز ہوتے ہیں, اسپرچولی انلائٹنڈ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ نے اپنی تقریباً لائف ڈیووٹ کر دیا بچوں کے لیے, ہوم سکولنگ کے لیے. کبھی سوچا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے پرواز بھریں گے اور اس وقت میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک ایمپٹینس جیسی فیلنگ آئے گی؟ اس وقت کے لیے کچھ پلان کیا ہوا ہے یا ان کے بچوں کو پھر ایجوکیٹ کرنا ہے؟ اور چونکہ نانی ہے, میں اپنے لیے کافی ٹائم نکال لیتا ہے کہ ہادی کی نیڈز کی وجہ سے عنایا نیگلیکٹ ہونے, مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ عنایا نہ نیگلیکٹ ہو جائے. اس سے مجھے اور لرننگ ہوئی کہ بچوں کو یا عنایا کو اور ہادی کو کیسے ایگزیکٹلی ان کی پرسنالٹی کے حساب سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اپنے شوق میں نے رکھے ہوئے ہیں 2-3, تو اگر بچے نہیں بھی ہوتے تو اتنا بڑا دھچکا نہ لگے. یہ بتاؤ کہ محبت اور شادی میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ شادی کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے, کافی ہمارے کلیشے ہوتے ہیں, بٹ جب آپ یہ بھی ایسے بھی قصے سنتے ہیں کہ مطلب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باقاعدہ محبت کرتے تھے اپنی بیگم سے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. تو میرے لیے تو یہ کافی سملر ہے. آج ہمارے بچوں نے محبت اور شادی کو الگ کر دیا ہے. کانٹریکٹ میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اور رائٹس کی بات ہوتی ہے, تو محبت بیٹے آہستہ آہستہ نکل کے حقوق آ جاتے ہیں. ریسیپروکل تو ہیں یہ ریلیشن شپس, اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. اور محبت ون وے نہیں ہوتی, میرے خیال سے محبت 2 وے ہوتی ہے. اگر ایک ہی طرف ہو تو وہ پھر تو ایک وہ جو ہماری ٹریڈیشنل شادی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے. اگر محبت نہ ہو اور ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ از ایموشنلی ان انوالوڈ ان دا ریلیشن شپ, اور اینڈ اٹس سیڈ کہ ہم نے ایسی شادیاں دیکھی ہیں زیادہ تر اپنے کلچر میں. میں محبت سے زیادہ ایموشنل انوالومنٹ کی بات کروں گی. کانٹریکٹ کو صرف کانٹریکٹ رکھنا اور اس کے ایموشنل ایسپیکٹس کو نہ سمجھنا, میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے. کیا لگتا ہے آج کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اور اس میں ضرور مجھے بتائیے گا اپنا جرمنی کا بھی ایکسپیرینس کہ وہاں پر پڑھنا اور یہاں پر پڑھنا اس میں کیا فرق لگا اس وقت. ہم بہت لاسٹ لوگ ہیں. ہم نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں نہ ویسٹ کو سمجھتے ہیں. ویسٹ کا ایک فلسفی ہے زندگی کی کہ جی مطلب پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف 2 مختلف چیزیں ہیں. ہمارے ہاں ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ ہم کیا ہیں, ہم کلچرلی کیا ہیں, ہم ریلیجسلی ایز این انڈیویجول کیا ہیں, ہمارے بلیفس کیا ہے زندگی میں, جو بڑے
اپنے آپ کو ویسٹرن سمجھتے ہیں بہت کنفیوز لوگ ہیں. مطلب ہم کاپی تو کرنا چاہتے ہیں ویسٹ کو, بٹ اتنا ہی کاپی کرنا چاہتے ہیں جتنا کنوینئنٹ ہے. ہم وہ کاپی نہیں کرنا چاہتے کی وجہ سے وہ وہاں پہنچے ہیں. جرمنی کا ایکسپیرینس اپنا میں شیئر کروں گی, اور وہ یہ ہے کہ میرا بھی میں سے پہلا یہ دوسرا مہینہ ہوگا اور میں نے کسی سے ملنے جانا تھا. وہاں پہ ایک پروگرام ہوتا ہے ٹیک پارٹنر, کہ میں آپ کو اپنی زبان سکھاؤں گی اور آپ نے مجھے اپنی زبان سکھائی. اچھا, میں ایک لڑکی سے مطلب میرا یہ پروگرام کے تحت جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ڈھونڈنے میں ایسا. اچھا خیر, اس نے مجھے میسج کیا میں 5 منٹ لیٹ ہوں گی. مطلب وہ انتظار کری تھی اور اس نے مجھے میسج کیا. میں نے کہا یہ 5 منٹ لیٹ میسج کر رہی ہے مجھے. مطلب I was actually میرے لیے کلچرل شاک تھا یہ. رسپانسبل بیہیویئر اینڈ دیٹ وہ احساس ہونا اپنی اہمیت جتانے کے لیے بھی. I honestly don't understand sometimes کہ کیوں کرتے ہیں اسے. ہسٹوریکلی بھی دیکھیں, ویسٹ نے بہت سی چیزیں مسلمانوں سے لی. ویسٹ ہمیشہ سے یہاں پر نہیں تھا. مسلمان پہلے کیوں رول کر رہا تھا اور ویسٹ سب اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا, اور یہ چیزیں کیسے ریورس ہوئی. اور انٹرسٹنگلی ہمارے اسکولوں میں بھی وہ سارا سلیبس دیا جاتا ہے جو کہ ویسٹ میں دیا ہوا ہے. وہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی کنیکٹڈ نہ ہوں اور ہم ویسٹ سے بھی کنیکٹڈ نہ ہوں. مطلب اوروں کے کپڑے یہ سب کچھ ویسٹرن پہن کے اور سب کچھ کر کے آپ نے اوروں کے معاملوں میں مداخلت دینی ہے. تو یو نو یو آر ایز پاکستانی ایز اینی بڈی کین بی. آپ نے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا ہی کرنی ہے. مطلب میں I'm not saying کہ ویسٹ میں لوگ چغلی نہیں کرتے, وہاں پہ بھی کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی یہ چیزیں ویسٹ میں نہیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے بڑے پریکٹس کیا کرتے تھے کہ کسی کے لیے ایسی اللہ واسطے کر دینا. تب اگر ویسٹ میں کوئی چیزیں بہتر ہونے والی ہیں, میں تو بات کروں گی ادھر بہتر کرنے والی, مورل گراؤنڈز, ہیومن ریلیشن شپس, وہ بہت لیک کرتے ہیں. ہم بہت بہتر ہیں ان چیزوں میں. وہ اپنے کام کو اپنی پرسنل لائف سے زیادہ ذرا ڈیٹیچ رکھتے ہیں, جس وجہ سے وہ جی ڈی پی میں تو گروتھ کر لیتے ہیں اور سائنس میں اور ان سب چیزوں میں, بٹ جہاں فیملیز کی بات آتی ہے وہ چیز ان کے لیے ذرا, مطلب اچھی فیملیز ہیں جو کہ بہت اس پہ بھی کام کرتی ہیں اور اچھے دوست ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ساری برے ہیں, بٹ ایز جب آپ ایگریگیٹ دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. کچھ ہمیں ان سے آنےسٹی, پنکچویلٹی, اس کے علاوہ اور کیا کچھ سیکھنا چاہیے؟ ان سے ہم اسکولنگ سسٹم سیکھ سکتے ہیں. انٹرسٹنگلی جرمنی میں اور ویسٹ میں 6 سال سے پہلے وہ بچے کو اسکول میں نہیں لیتے. یہ ہمارے یہ پیسہ بنانے والی میں کہوں گی طریقے ہیں کہ جو اسپیشلی جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. میں امریکہ کی بات, مجھے امریکہ کا نہیں پتا, بٹ امریکہ میں بھی 6 سال سے پہلے بچے کو نہیں لیتے کیونکہ اس سے پہلے ڈے کیئر ہوتا ہے یا بیبی سٹر کے پاس چھوڑتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے, وہ اسکول نہیں ہوتا. تو یہ میرے خیال سے اگر ہم نے بین لگا دینا چاہیے کہ 6 سال سے پہلے بچے کو آپ اسکول میں بھیجیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ڈے کیئر کھولیں. ڈے کیئر کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے چلنے کا. اس میں آپ بچے کو یہی کراتے ہیں, صرف کھلاتے پلاتے اور سلاتے ہیں. مطلب وہ بچے کی کنوینئنس پہ ہوتا ہے. انہیں ہم سے کیا سیکھنا چاہیے, وہ ہے جگاڑ, کہ جگاڑ کیسے لگاتے ہیں, کہ اگر مسئلے میں تو اس کے سلوشن کوتر سو ہو سکتے ہیں. یہی نہیں ہے کہ جو ایک انہیں نہیں, یہ مجھے بھی سیکھنا چاہیے. تو ہم کچھ زیادہ جگاڑ لگا دیتے ہیں. ہمیں ذرا جگاڑ لگانا کم کرنا چاہیے. ہم پلمبنگ میں بھی لگا دیتے ہیں, الیکٹریسٹی میں بھی لگا دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہیں پہ بھی جگاڑ لگانا. اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں, اور اسپیشلی پاکستان میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچوں کا کیسا آنے والا کل سیکیور کر لو, اور ایز این آن مینی لیولس, چائلڈ مولسٹیشن سے لے کر مطلب کیا کہتے ہیں, مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ عنایہ جتنی بچیوں کی they're being molested, اور کیا کہتے ہیں, اور
ایک ایسا ملک ہو جہاں پر سچ کو پریفرنس دی جاتی ہے. یہ ہمارے وہ خواب یا خواہشیں ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کیا اسٹریٹجی اپنائیں کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں؟ کوئی سولوشن؟ بچوں کے ساتھ سچ بولیں. تھینک یو ویری مچ مائرہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آئی ہوپ میں آپ کے سوالات کا جواب ٹھیک طرح سے دے سکی.